عمران خان صاحب اب ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور مکمل طور پر تہیہ کیا ہوا ہے کہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہیں ایک درخواست بھی کی گئی، ان سے کچھ شخصیات نے ملاقاتیں بھی کیں اور انہیں کہا، ریکویسٹ کی کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں، ایک دفعہ پھر آپ اپنے اجلاس کو مؤخر کر دیں، اور شنگھائی کانفرنس آ رہی ہے اور 15 اکتوبر تک کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کریں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ پیشکش فی الوقت قبول نہیں کی، اور انہوں نے کل کا جو ان تک کل جو احتجاج ہوا ہے اس کا رسپانس بھی کافی حد تک، بہت حد تک ان کے فیور میں تھا، میاں والی کا اور فیصل آباد کا، بہاولپور کا، اور وہاں پہ لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ احتجاج بھی کیا، گرفتاریاں بھی تھیں اور شیلنگ کا بھی مقابلہ کیا، لاٹھی چارج کا بھی مقابلہ کیا، پتھراؤ کا بھی۔ تو اب لوگوں کے دل سے گرفتاریوں کا خوف جو ہے وہ نکل چکا ہے، کیونکہ کل لوگوں نے بڑی خوشی خوشی گرفتاریاں دیں، اور وہ گرفتاریاں بھی دے رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے، اور خود چل کر قیدی وین کی طرف جا رہے تھے اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کر رہے تھے، کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، خواہ وہ ثوابی ہو، سنگجانی اسلام آباد ہو، لاہور کا احتجاج ہو، راولپنڈی کا ہو، اور اس کے بعد کل پھر 3 شہروں میں ہوا، تو کسی میں بھی کوئی گملہ تک نہیں ٹوٹا، کوئی سگنل نہیں ٹوٹا، کوئی اشارہ تک نہیں ٹوٹا، کوئی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا، کسی قسم کا کوئی کچھ نہیں ہوا۔ لوگ جاتے ہیں خالی ہاتھ، نہ کوئی ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، نہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، نہ پتھر ہوتا ہے۔ تو یہ تجربہ جو ہے وہ پرامن احتجاج کا یہ کامیاب ہوتے جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ گرفتاریاں کی جاتی ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے، لیکن اب اس سے لوگ خوفزدہ نہیں ہیں۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ آ چکا ہے جناب، وہ ہے ڈی چوک پہنچنے کا 4 اکتوبر کا، یعنی کہ کل جمعے کے دن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کیا جائے اور پرامن احتجاج کیا جائے، یہ ہمارا حق ہے۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پہ اجازت لیتی تھی جلسے کرنے کی، اور ان کو کافی رسوا کیا جاتا تھا، بلکہ کہنا چاہیے ذلیل کیا جاتا تھا، اور ہائی کورٹس کے احکامات پر بھی عمل نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر 2 جلسے انہوں نے کیے اجازت لے کر، اس کے باوجود ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے اور انتہائی خطرناک دفعات لگائی گئیں ان کے رہنماؤں پہ، ارکان پارلیمان پہ۔ تو لہٰذا اب کسی قسم کا عمران خان صاحب نے کہا کوئی ضرورت نہیں این او سی لینے کی، احتجاج ہمارا حق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جلسہ جو ہے وہ بغیر اجازت کرنا منع ہے، البتہ احتجاج کرنا نہیں منع۔ تو قانون بھی ایک سائڈ پہ گیا۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے جو کمزور دل لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اب میرا اور عوام کا فیصلہ ہے، لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پیغام جاری کیا ہے جی، ریکارڈ کروایا ہے، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ اب بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں کل کے احتجاج کے لیے ڈی چوک میں۔ اور ڈی چوک پہ اس وقت اسلام آباد کی حالت یہ ہے کہ تمام کنٹینرز پکڑ لیے گئے ہیں، ٹرکس پکڑ لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ اسلام آباد شہر جو ہے وہ کنٹینرز کی فصیلیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جو ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڈ زون جو ہے وہ قلعہ ہے، اسلام آباد ایک قلعہ ہے پرانے زمانوں، پرانے وقتوں کی جو ایک شکل ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی ساری خوبصورتی کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، جبکہ یہی ریڈ زون تھا جب سرکاری جتھے آتے تھے باقاعدہ طور پہ، مولانا صاحب اس وقت پی ڈی ایم میں تھے، مریم صاحبہ لے کے آتی تھیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، امپورٹڈ سرکار تھی، اور یہی سرکاری جتھے آ کے سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوتے تھے۔ اور اب علی امین گنڈا پور نے کیا میسج دیا ہے، پہلے ذرا وہ سن لیجیے۔ تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حقیقی آزادی کے لیے آپ لوگ خوف کے بت توڑ کر نکل رہے ہیں اور اپنے آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، اور اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کے مطابق اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جمعے کے دن 4 تاریخ کو ڈی چوک پہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لوگوں سے، بالخصوص پنڈی کے لوگوں سے، پنڈی ڈویژن کے لوگوں سے، اور پنجاب کے لوگوں سے، اور پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ پختونخوا کی عوام انشاءاللہ میری قیادت میں یہاں سے نکلے گی، اور جیسے عمران خان کا حکم ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے،
چاہے ہمیں جتنا ٹائم لگے، جتنی رکاوٹیں ڈالیں، جتنا یہ ہمارے پر تشدد کریں، ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور اس فارم 47 کی پنجاب گورنمنٹ کو بھی۔ یہ تمام جو حکومتیں بنی ہیں پختونخوا کے علاوہ، یہ ساری فارم 47 کی بنی ہوئی حکومتیں ہیں، اور انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد یہ قانون کو ہاتھ میں لے کر فسطائیت کر کے لوگوں پہ جبر کر کے اپنا آئینی حق ہمیں نہیں لینے دیتی۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں روکنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے تو انشاءاللہ اپنے آئینی حق کے مطابق ہم لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے، اور ہم نے ہر صورت میں انشاءاللہ اپنا پورا من احتجاج ڈی چوک پہ انشاءاللہ ریکارڈ کروانا ہے۔ ساتھ ساتھ میں تمام ہی جو گاڑیوں کے مالکان ہیں اور ڈرائیورز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی گاڑیاں رکوا کے آپ سے چابیاں لے جا کر آپ کے اوپر زبردستی ایک پرائیویٹ آپ کی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر آپ کو جس طریقے سے زرد و کوب کر کے آپ کی گاڑیوں کو غلط کام کے لیے، غلط مقصد میں استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو استعمال نہ کرنے دیں۔ یا پھر بہتر ہے کہ اس میسج کے بعد آپ موٹر وے جو ہے پشاور ٹو اسلام آباد موٹر وے اس کے اوپر ٹریول نہ کریں، تاکہ ان کو موقع ہی نہ ملے آپ کی گاڑیوں کو غلط استعمال کرنے کا، جس سے آپ کا ویسے بھی نقصان ہوتا ہے، اور پھر گاڑیاں ہٹانے میں اگر تھوڑا بہت اور نقصان ہوتا ہے تو اس سے قصوروار ہم نہیں، یہ حکومتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کا بھی قصور ہوگا کہ آپ کیوں پہ آپ کو پیش کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ پختونخوا کی عوام کو صبح آپ نے 10 بجے جو پشاور ریجن ہے اور ہمارا ساؤتھ کے بھی ہے، آپ نے انٹرچینج پہ پہنچنا ہے، پشاور موٹر وے انٹرچینج پہ، اور باقی جو ہمارے ریجنز ہیں انہوں نے صبح بھی پہنچنا ہے میکسیمم 10:30 بجے تک۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے نکلیں گے اپنی قوم کے لیے، اپنے لیڈر عمران خان کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب علی امین گنڈا پور۔ اب یہ ہے صورتحال، وہ تیاریاں کر رہے ہیں، بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ ان کا زیادہ حق ہے، وہ زیادہ پہنچیں، زیادہ نکلیں۔ اس کے بعد مینا آفریدی ہیں جی، اور انہوں نے بھی صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے بھی ایک پیغام دیا ہے، اور وہ بھی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ ذرا ان کا بھی سن لیں پیغام کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میرے پاکستانی نوجوانوں، پاکستانیوں، جمعے کے دن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کال دیا کہ آپ سب نے نکلنا ہے، اور سب نے جہاں سے بھی آپ ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، پنڈی سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، پاکستان کسی بھی کونے سے ہیں، آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل کے اندر قیدی نمبر 804 ہمارا انتظار کرے گا کہ ہم سب نکلیں گے، اور جو قانون کی جنگ، جو آئین کی جنگ شروع ہو چکی ہے اس ملک کے اندر، انشاءاللہ تعالی سب نے پہنچ کے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو آئینی ترامیم لائی جا رہی ہے اس سے پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ صرف کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے سارے نظام کو کوکلا کیا جا رہا ہے، اور یہ ترامیم جو ہے یہ بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ نوجوانوں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آج آپ لوگ نہ نکلیں، اور انہوں نے اس آڑ میں جو انہوں نے سازش رچائی ہے، گیم رچائی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، کل آپ پھر یہ نہ سوچنا کہ میرے لیڈر کے ساتھ یہ ہوا، شاید مجھے نکلنا چاہیے تھا۔ ناؤ از دا رائٹ ٹائم، ابھی موقع ہے، سب نکلے، پرامن طور پہ نکلے، آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے نکلے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، عمران خان نے ہماری تربیت پرامن شہری کے طور پہ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اتنے تعداد میں نکلیں گے پرامن طور پہ کہ ان کی لاٹھیاں، ان کے آنسو گیس، ان کے کنٹینرز، یہ انشاءاللہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو سب نکلے، ٹائم پہ نکلے، جو بھی سواری ملتی ہے نکلے، اور قیدی نمبر 804 کو یہ پیغام دے کہ جب بھی آپ نے کال دی ہے، عمران خان نے کال دی ہے، پاکستانی نوجوان نکلا ہے اور اس جگہ پہ پہنچا، تو ڈی چوک پہ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔